اور باعث شرم ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ عمران خان نیازی کے خلاف جو ہے وہ ابھی تک قانون حرکت میں نہیں آیا، اور عدالت کے احترام نہ کرنے کی بنیاد پہ جو انہوں نے ایک روایت قائم کی ہے اس کی ابھی تک جو ہے وہ پکڑ نہیں ہوئی، بلکہ ابھی تک جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ ایک بڑے ہی وسیع پیمانے پہ جو ہے وہ بیلوں کا جو ہے وہ ایک جمعہ بازار ان کے لیے لگا ہوا ہے، اور روز ہی جو ہے وہ ان کو کبھی 12 کبھی 10 کبھی 8 جو ہے وہ بیلیں جو ہے وہ مل رہی ہیں۔ لیکن یہ وقت ضرور آئے گا اور آنا چاہیے کہ عدالت کا احترام نہ کرنے اور آئین اور قانون کا مذاق اڑانے اور اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے وہ ایسا عمل کرنے اور ایسی جو ہے وہ زبان بولنے کہ جو کہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ نہ باعث رسپیکٹ ہو اور نہ وہ قانون کے دائرے میں ہو، اس کے اوپر عمران خان نیازی کا جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ اچھا رانا صاحب، الیکشن کی تاریخ میں توسیع کی ہے الیکشن کمیشن نے، اور سپریم کورٹ میں یہ کیس بھی چل رہا ہے، 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی گئی ہے الیکشن کی، اور جواز یہ بنایا گیا کہ سیکیورٹی خدشات ہیں ملک میں، اور سرمایہ بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے جو اخراجات اٹھانے ہیں، تو کیا 8 اکتوبر کو حکومت یہ شور کرے گی کہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی، پیسے بھی آ جائیں گے، سیکیورٹی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ تمام چیزیں جو ہے، یہ اکانومی کی جو بری حالت ہے جو کہ اسی عمران خان نیازی کی ہوئی ہے، بٹھا جو ملک کا بیٹھا ہے، آپ دیکھیں کہ 31 جولائی 2018 کو ملک کہاں تھا، اور جب اس نے چھوڑا ہے تو اس وقت جو ہے وہ کہاں تھا، اور جو اس کا معاہدہ IMF کے ساتھ ہے اسے پورا کرتے 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 ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ حالات بھی ٹھیک ہوں گے، پیسے بھی ہوں گے، جو انہوں نے طالبان کو، دہشت گردوں کو آنے کی چھٹی دی، اس وجہ سے جو حالات خراب ہوئے وہ بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان کا آئین یہ قرار دیتا ہے کہ ملک میں الیکشن جو ہیں وہ اکٹھے ہونے چاہیے، تمام اسمبلیز کے ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے، اور انڈر کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونے چاہیے۔ 8 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالیٰ چاروں صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن اکٹھے ہوں گے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہوں گے۔ اگر اس کے بغیر یہ 2 اسمبلیوں کے اب اور 3 کے بعد میں ہوتے ہیں، ان الیکشن کے رزلٹس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ وہ الیکشن اس ملک میں افراتفری لے کے آئیں گے، وہ اس ملک میں انارکی لے کے آئیں گے۔ یہی اس فتنے کا ایجنڈا ہے۔ اس فتنے کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے یہ الیکشن جو ہے اس طرح سے نہیں ہونے چاہیے۔ الیکشن جو ہے وہ 8 اکتوبر کو اکٹھے ہونے چاہیے۔ اچھا رانا صاحب، سپریم کورٹ میں واضح تقسیم پھر پائی گئی ہے، ججز میں واضح تقسیم پائی گئی ہے، آپ بھی عمران خان صاحب کو دھمکیاں دے رہے ہیں قتل کی، کیا جسٹس سجاد علی شاہ کا واقعہ؟ میں نے کوئی دھمکی نہیں دی قتل کی۔ ہاں، وہ آپ نے کہا یا ان کا وجود رہے گا یا ہمارا؟ او بھائی، جب ایک سیاستدان بات کرتا ہے تو وہ سیاسی بات کرتا ہے۔ میں نے جو بات کی ہے وہ میں نے سیاسی وجود کی بات کی ہے، میں نے وہ بات جو کی ہے وہ میں نے سیاسی وجود کی بات کی ہے۔ لیکن آپ کو جو غلط فہمی ہوئی ہے اور آپ نے جو اسے جس طرح سے سمجھا ہے، یا بعض اینکر صاحبان نے اس کو جس طرح سے سمجھا ہے، اس کی وجہ بھی عمران خان نیازی ہے۔ یعنی جو بھی برائی ہے نا، وہ جہاں سے بھی آپ پکڑیں وہ جا کے ختم جو ہے وہ عمران خان نیازی پہ ہوگی۔ اس کی وجہ کہ وہ روز کہتا ہے کہ جی مجھے قتل کر دیا جائے گا، روز کہتا ہے جی میرے خلاف قتل کے منصوبے بن گئے ہیں، روز کہتا ہے کہ جی میرے مخالفین مجھ کو قتل کریں گے۔ اس نے وزیر آباد کے جو انسیڈنٹ ہے اس نے ایک جھوٹی FIR جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ رجسٹر کروانے کی کوشش کی۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ میرا بالکل دو ٹوک جو ہے وہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ عمرانی فتنہ اور جمہوریت یہ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے، یہ اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اور جہاں تک سپریم کورٹ میں دیکھیں، میں یہ لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ سپریم کورٹ میں کوئی تقسیم ہے، اور جو ججز کے فیصلے ہیں، دیکھیں ججز کے فیصلے جو ہیں وہ تقسیم نہیں ہوتے، ججز کے فیصلے بولتے بھی ہیں اور ان کی رائے ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 4 ججز کا ایک فیصلہ ہے
اور 3 ججز کا ایک فیصلہ ہے. 4 ججز کا فیصلہ جو ہے وہ پریویل ہونا چاہیے، اور یہ انہوں نے کنٹیمپٹ کی جو اپلیکیشن دی ہے وہ وڈرا ہونی چاہیے یا خارج ہونی چاہیے، اور 4 ججز نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. اچھا رانا صاحب، اس سے پہلے بھی مریم نواز جو ہے جی کل جہانگیر ترین بھی متحرک ہو گیا ہے، کیا کوئی پنجاب کی سیاست میں نئی پارٹی بننے جا رہی ہے؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل پہ پی ٹی آئی کے میں سے کوئی نئی پارٹی نکلے گی؟ جیسے یہ نون میں سے روز شین نکالتے تھے، تو کیا پی ٹی آئی میں سے بھی کچھ نکلنے جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی میں سے اب کافی کچھ نکلے گا، اور اتنا کچھ نکلے گا کہ وہاں پہ صرف فتنہ بچے گا، باقی ہر چیز جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گی. اچھا رانا صاحب، اس سے پہلے بھی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہاں پہ نیب میں جب پیش ہوتی جتھوں کی صورت میں پیش ہوتی تھی، وہاں بھی ہنگامہ رائی کی گئی. ابھی عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جتھوں کی صورت میں پیش ہو رہا ہے وہ عدالتوں میں. دوسرا یہ ہے، اگر اس کی حکومت میں اتنی مہنگائی تھی تو حکومت جو ہے لی کیوں گئی؟ وہ تو اپنی موت آپ مر رہا تھا، ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ کو حکومت لینی پڑی؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز کبھی بھی کوئی جتھا لے کے جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئی. رہی بات کہ آج میں یہاں پہ میں نے پیش ہونا تھا، میں حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے دوستوں کو منع کیا جس نے بھی بات کی، اور میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ یہاں پہ آئیں. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں جو ہے وہ ہمارے کارکن جو ہے وہ ان کو پتہ لگا وہ یہاں پہ آ گئے. لیکن یہاں پہ بھی ہم نے ان کو کنٹرول کیا، اور عدالت کے اندر جو ہے وہ محدود صرف وکلا جو ہے وہ میرے ساتھ گئے. اسی طرح سے مریم نواز اپنے کیسز میں پیش ہوتی رہی ہیں. یہ تو خود باقاعدہ 3 دن کی کمپین کی ہے انہوں نے لوگوں کو کہ جی آئیں اور آ کے جو ہے وہ چڑھائی کریں عدالت کو. اس کا سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ جتھے لے کے پیش ہونے کا کلچر، کہ جتھا لے کے پیش ہو، عدالت کو جو ہے وہ کام نہ کرنے دو، یہ کلچر جو ہے یہ اسی نے عمران خان نیازی نے انٹروڈیوس کرایا ہے. اس میں ہم نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا. اور باقی رہی بات ہے حکومت جو ہے وہ کیوں لی، معاملہ یہ ہے کہ آئین میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آئین میں درج ہے، اور ہم نے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، اور ہم نے حکومت اس لیے لی کہ ہم ان حالات کو، جن حالات میں یہ ملک کو جو ہے وہ جس بحران کا شکار کیے ہوئے تھا، ان حالات کو بہتر کریں اور ملک کو اس مصیبت سے نکالیں. عمران خان کے خلاف بے شمار مقدمات قائم کیے گئے ہیں. جی اب سیکنڈ لاسٹ ہے، اس کے بعد ایک کویسچن لوں گا. جی عمران خان کے خلاف اتنے مقدمات درج ہوئے ہیں، روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، حکومت روز کوئی کیس بنا. ایک مقدمہ تو سن لیں، نہیں سن لیں عمران خان جیل جائے گا کیا؟ سن لیں حکومت اس کو جیل بھیجنے میں کامیاب سن لیں، نہیں جیل جائے گا یا نہیں جائے گا یہ عدالت کا اختیار ہے. حکومت کا اختیار ہے کہ جب بھی وہ کوئی غلط کام کرے اس کے خلاف جو اس کو ڈاکومنٹ کرے، اس کے خلاف مقدمہ درج ہو. اس کے خلاف جتنی ایف آئی آرز ہیں وہ بھلے کسی جج کو دھمکی دینے کی ہو، وہ بھلے جو ہے وہ کوئی معاملہ ہو، ایک ایف آئی آر نکال دیں، میں ذمہ دار ہوں کہ اگر وہ اس نے کام نہیں کیا، وہ فواد چودھری کی ٹویٹ ہو، وہ جو ہے وہ سواتی صاحب کی ٹویٹ ہو، وہ شہباز گل کی تقریر ہو، وہ عمران خان نیازی کی تقاریر ہوں، جو انہوں نے کہا، جو انہوں نے کیا، اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا. اور مقدمہ درج کرنے کے بعد اگلے دن اگر کوئی گرفتار ہوا اسے عدالت میں پیش کیا گیا، مقدمہ عدالت میں پیش کیا. اب عدالت نے یہ فیصلہ کرنا ہے، ضمانت لینی ہے، جیل بھیجنا ہے، بری کرنا ہے، سزا دینی ہے. اس میں کوئی ڈاکٹر عمر صاحب کو ایک موقع دے دیں، ڈاکٹر صاحب کو ایک موقع دے دیں. ٹیم نے کہا ہے کہ جی غلطی شناخت پر ارشد شریف قتل ہوئے ہیں، ان پر تشدد یا ان کی کوئی قتل کی سازش نہیں کی گئی. حکومت پاکستان کے بارے میں ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے کیا معلومات ہیں؟ دیکھیں، جو ہماری ٹیم وہاں پہ گئی تھی، وہ ٹیم جو ہے وہ کینین گورنمنٹ اور پولیس کا موقف جو لے کے آئی ہے وہ یہی ہے. وہ یہ الیج کر رہے ہیں کہ یعنی جو ہے وہ مس آئیڈینٹی کی بنیاد پہ اوپر فائرنگ کی ہے پولیس نے، اور یہ جو ہے یہ قتل ہوا ہے. لیکن ہم نے جو وہاں سے جو دیگر ایویڈنس اور شواہد اکٹھے کیے ہیں اس سے ہمیں یہ بات مشکوک لگتی ہے. اور میں ذاتی طور پہ بھی، کیونکہ جو ٹیم وہاں پہ گئی تھی میں نے اس سے ڈی بریفنگ لی ہے، میں نے اس سے ساری معلومات کی ہیں، ڈسکس کی ہیں. میرا اپنا یہ یقین ہے کہ دیٹ واز اے مرڈر، وہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا
जो है वो केस नहीं था। लास्ट क्वेश्चन जी। डॉक्टर उमर साहब जी डॉक्टर उमर साहब। नसीर साहब। अच्छा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान फितना है, इमरान खान के खिलाफ 146 मुकदमा दर्ज हो गए। आप कह रहे हैं कि उसने पाकिस्तान की जो सियासत में कितना गंद फैलाया, सारा कुछ किया। क्या बात है कि उसकी जो अवामी मकबूलियत है वो कितना रोज बरोज कितना बढ़ रही है, और पीटीआई का ये साफ कहना है कि पीएमएलएन या हुकूमत जो है ना आइन का और अदालतों का सहारा जो है ना इलेक्शन से भाग रही है, अदालतों से देखें, इलेक्शन से भाग रही है। क्या हकायक है आप सुन लें, यही प्रोपेगंडा जो है ये गलत है। यही प्रोपेगंडा जो है वो एक जो है वो लॉबी जो है, आप देखें ना, इसने लॉबीज़ कैसे हायर की हुई हैं अमेरिका में जाके प्रोपेगंडे के लिए। यानी ये जो इमरानी फितना है इसकी बुनियाद ही प्रोपेगंडे के ऊपर है, और ये प्रोपेगंडे के ज़रिए सारी चीज़ें चला रहे हैं। ये ही प्रोपेगंडा जो है बुनियादी तौर पे गलत है कि जी उसकी मकबूलियत बड़ी बढ़ रही है, वो जी बड़ा पॉपुलर हो रहा है। ये बड़ा पॉपुलर हो रहा है तो आप मुझे बताएं कि जिस दिन इसने जेल भरो तहरीक शुरू की है, कहाँ थी इसकी पॉपुलैरिटी? जिस दिन इसने जो है वो प्रोटेस्ट किए हैं, कहाँ थी इसकी पॉपुलैरिटी? ये कहता था पूरी कौम मेरे साथ खड़ी है, मैं इंसानों का समुंदर लेके आऊँगा, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूँगा। 26 नवंबर को कहाँ थी इसकी पॉपुलैरिटी? ये सब प्रोपेगंडा है, ये एक फितना है, और इस फितने की कौम को शनाख्त करनी चाहिए, कौम को इदराक करना चाहिए, आपको भी शनाख्त करनी चाहिए, और इस फितने को वोट की ताकत से इसका सियासी वजूद, दोबारा कहता हूँ, सियासी वजूद जो है वो पाकिस्तान की सियासत से माइनस होना चाहिए।